السلام علیکم۔ جی آج ہم نہج البلاغہ کا دوسرا سیشن وہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا خطبہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ایک دفعہ خطبہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں پھر اس کے اوپر جو ہے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے خطبے میں حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھے انداز سے دین کی ابتدا کے حوالے سے بتایا کہ دین کی ابتدا معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال جو ہے تصدیق، اور تصدیق کا کمال توحید، اس پہ بات ہو چکی۔ تو آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے، اللہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے، اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔ توحید توحید ہم سنتے رہتے ہیں، لفظ توحید، لیکن توحید ہے کیا؟ خدا کی وحدانیت ہے کیا؟ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو ہادی ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہادی اور رہبر بن کے آئے ہیں، انہوں نے کس طرح ان باتوں کو واضح کیا ہے، یعنی تفصیلات اور جزیات کسی حد تک جن میں ہماری ہدایت ہے، وہ تفصیلات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ قرآن نے بھی توحید کے اوپر باتیں کی ہیں، یعنی نکات اٹھائے ہیں، اور اسی طرح احادیث پیغمبر میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں، ائمہ ہدیٰ ان کے ارشادات میں بھی ملتی ہیں، اور بھی اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے بھی توحید کے اوپر بات کی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں یہ معمول نہیں ہے، ہمارے نصاب تعلیم میں یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ توحید ہے کیا، توحید کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بس ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن کون سا اللہ ایک ہے؟ عملی طور پہ بہت سارے شرک کر رہے ہوتے ہیں ہم، مذہبی اعتبار سے، عبادت میں بھی اور اللہ کی صفتوں میں بھی اور اپنی عملی زندگی میں بھی بہت سارے شرک ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں توحید کا علم نہیں ہے۔ جی حسن بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا واضح بیان کیا ہے۔ یہ ہم نے یہ پیراگراف پڑھا ہے، یہ والا، کہ جس نے سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا، اور یعنی وہ ہے کہاں ہے، کیسا ہے، اور اس کی ہستی کیسی ہے، یہ ساری باتیں یہاں پہ بڑی واضح ہیں کہ ہمیں پروردگار کی ذات و صفات پر
کیسا ایمان رکھنا چاہیے اور کن تفصیلات کے ساتھ، اور ہماری عملی زندگی میں اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کچھ بیان فرمائیں۔ جی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں مولا کائنات نے بڑی گہری جو ہے نا باتیں اس میں کی ہیں، اور ان کو کھولنے کی ضرورت بھی ہے کہ اب جی یہاں تک جو آپ نے بیان کیا اس میں تو جو موٹی موٹی بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کو جو سوال بھی کرنا ہے نا مالک کے بارے میں، اللہ کریم کے بارے میں، وہ اس طرح کے سوالات نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں کہ جی وہ کہاں ہے، وہ کیسے ہے۔ تو ہم اپنے ایک مادی اس حساب کتاب میں رہتے ہوئے جب بھی سوال کرتے ہیں اسی طرح کے ہی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں بھی۔ اللہ کب سے ہے، اللہ ہوں کہاں ہے، اللہ کہاں ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے جو ہے نا جو اوپر والے جو پیراگراف تھا، اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کر کے ان تمام جو زاویے ہیں جن سے ہم سوال کر سکتے ہیں اسے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا بھی اشارہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک میرا خیال یہاں پہ ایک لفظ میں نے حادث دیکھا جی کہ بالکل بالکل، حادث سے مراد یہ کہ جو اس کی جو ہستی، پہلے نہیں تھا اور اب وجود میں آیا جی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آ، اللہ کریم ان چیزوں سے بالا تر ہے، ابھی جی، تک یہ مجھے سمجھ آئی۔ مبرہ منزہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ قبلہ ذیشان جوادی صاحب نے یہ جو نقطہ لکھا ہے، تشریحی نقطہ، یہ بھی اچھا ہے۔ تو اگر زحمت نہ ہو تو آپ پڑھیے گا یہاں سے خطبے کا پہلا حصہ۔ جی، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ خطبے کا پہلا حصہ ذات واجب کی عظمتوں سے متعلق ہے، جس میں حضرت حق کی بلندیوں اور گہرائیوں کے تذکرے کے ساتھ آ، میں ایک تھوڑی سی ایک جی عرض کرنا چاہ رہا تھا، جی جی میں معذرت کے ساتھ۔ یہ ایک جو ہے نا، یہ ایک میرا ایک ذاتی ایک سلسلہ ہے اس میں، اور بہرحال جی کیونکہ ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، شاید بعد میں بھی کچھ لوگ سنیں، تو جو بھی اس کو سنے یہ میں اپنی حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں۔ جی میں حضرت حق کی جب بھی بات کرتا ہوں نا، مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں لفظ اس استعمال کروں۔ ٹھیک ہے، تو شاید یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ شاید ہاں، میری ایک ساخت ایسی بن اچھا چکی ہے اچھا، کوئی جس میں بات ان کی، کوئی بات یعنی میرے ہاں نزدیک ان سے مراد میں وہ نہیں مراد لے رہا کہ شاید لوگ سمجھیں کہ ہاں شاید شرک کی طرف جا رہے لوگ، شرک سے بچنے کی ہاں خاطر خداوند متعال کے لیے جو یوز کرتے ہیں نا ضمیر، ہاں وہ مفرد کا ہاں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہاں جی، میں ہاں، اسی ادبی حوالے اس کے سے۔ اوپر علماء، نہیں وہ ٹھیک ہے، اس جی میں علماء نے جو بات کی جی ہے، جی وہ یہی ہے کہ جب قربتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں نا، تو وہ جی پھر بندہ اس طرح کر کے بات کر سکتا ہے، اور اس طرح کی ضمیریں استعمال بھی ہوئی ہیں، تو جی لہٰذا ہمارا تو پہلو یقیناً ادب والا ہی ہے، ہاں جی، میرا یقیناً اگر اس یہ ہے کی تو یہاں عظمت، ادب وہ سمجھا جائے نہ یہ کہ اس میں کوئی اور، تو جس میں نہیں نہیں ٹھیک ہے، تک کی بلندیاں اور گہرائیوں کے تذکرے کے ساتھ ان جی کی بے پایان نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جو مالک کی طرف سے جو جی، بے پایان نعمتیں ہیں وہ بے پایان، بے واقعی بے شک پایان۔ بے مطلب جب شک بے انسان شک بیٹھ کے سوچتا ہے نا، بے شک، عقل کا سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ واقعی ختم نہیں ہوتا۔ وہ حیرت صحیح ہوتی ہے، بات، دیکھیں وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے وہ لینس کرتے کرتے اوپر کی طرف جانا شروع کر جی دیتے ہیں اور پھر جی زمین جی ہی غائب ہو جاتی ہے، زمین نقطہ بن جی، جاتا ہے۔ یا ایسا ہی ہے، پھر انسان کے اسکن سے جب اندر جانا شروع کر دیتے ہیں مائکرو لیول ہوں، پہ، تو بھی جی، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ واضح کیا اکبر، گیا ہے کہ حضرت حق کی ذات مقدس لامحدود ہے، اور اس کی بے ابتدا و شک، انتہا کا تصور بھی محال ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی صفات ہے نا، ابتدا انتہا، یہ مادے کی صفت ہے، مادہ تھری مادے کی، ڈائمینشنل ہوتا ہے، جی 3D ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، حضرت حق کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی ابتدا دیکھیں جی، انتہا دیکھیں۔ البتہ ان کے احسانات کی فہرست میں سر فہرست جو تین چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ یہ کہ ہوں، حضرت حق نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوقات کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، بے شک، اور ہمارے دوست تھے، آج میں شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے اس وقت یہ سوال پوچھا تھا کہ کاملہ سے کیا مراد ہے، اور اس وقت جی جو ذہن میں بات ہے تو یہ تھی کہ کوئی شے انکمپلیٹ نہیں ہے مالک کے بے ہاں۔ شک، ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کے کہیں یار یہ تو ہاں تھوڑا ہاں سا اس میں نقص نظر آ رہا ہاں ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہمارا وہ نقص ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا ہاں رہے۔ مالک نے جو بھی خلق کیا ہے وہ
کامل ہے، تو اس لیے وہ قدرت ہاں کاملہ سے ہاں، مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس میں ایک میں بھی اضافہ کروں گا. جی قدرت کاملہ جب ہم اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں نا کہ اللہ جی کی قدرت کاملہ، جی، تو جتنے بھی بیچ میں وسیلے ہیں نا، واسطے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ، ان سبحان کی اللہ، قدرت نکل جاتی ہے ان کی. یعنی میرا اللہ ماں اکبر، باپ بھی میرا وسیلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایسا میرے ہی ہے، ماں باپ بھی میرے وسیلہ نہیں. یعنی ایسا ہی وہ ہے، بھی اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت کے جی کرشمے ہیں، اس کی قدرت کی کڑیاں ہیں. میرے ماں جی، باپ بھی قدرت کی کڑیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یعنی ابتدا اللہ نے کی اور آگے وہ کام ہو گیا ہو. نہیں، شروع جی، سے آخر تک اللہ کی قدرت اس میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب چاہتے ہیں تو آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کر دیتے ہیں، جب جی. چاہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ ہاں السلام جی. کو بغیر والد. تو ان کی مرضی ہے، اب انہوں نے یہ سلسلہ اس طرح بنا دیا ہے کہ ہمارے ہاں جی. والدین کے ذریعے سے. ہاں تو جی. دوسرا اس کی مرضی. جو ہے انہوں نے جو اس کو شامل کیا، اب یہ جو احسانات کی فہرست ہے جوادی صاحب نے جو سمجھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے جی. کہ انہوں نے اپنی رحمت شاملہ سے، یہ شاملہ اور کاملہ میرے کو انہوں نے ہم قافیہ بنایا کہ ان جی سے جی. سانس لینے کے لیے ہوائیں چلائی ہیں. تو یعنی ہاں یہ ایک سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہواؤں کا کانسیپٹ سانس جی. لینے کے لیے، جبکہ اس سے بہت بالاتر ہے، بہت بالاتر ہے ہاں، ہماری وہی مطلب والی ہے کہ بات ہے کہ ایک ایک بندہ زاویے کو. ذکر کیا. جی ہاں. جی. جس اور تیسرا اس یہ کہ ایک نقطے کو بھی اگر ہم بیان کرنا شروع کریں یا ادھر ادھر سے سائنس کے حوالے سے، تو یہ بھی اتنا ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں. تھیسز ہے، پورا ریسرچ ہے جی، کئی کئی تھیسز ہیں اس میں، ہاں. اس ایک جملے میں بھی ایک ایسے ہی ہے. سانس لینا جو ہے نا، سانس لینا، جی، یہ ایک ایسا ایک نقطہ ہے، صرف ایک، کہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا انہوں نے ایک ایک بات کر دی ہاں ہے. جی، ہاں جی. اور پھر یہ کہ اس کا جو ہے نا پہاڑوں کا اور انسان کا آپس میں ایک انہوں نے تعلق بتایا کہ انسان کے قرار ہوں. اور استقرار کے لیے ہوں. زمین کی تھرتھراہٹ کو پہاڑوں کی میخوں کے ذریعے روک دیا ہے. ہوں. کہ پہاڑوں کا ایک جو کام یہاں پہ یہ شو جی کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ زمین ٹھہر گئی ہے. جی ادروائز اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں لرزہ جی. طاری رہتا، اور زمین پہ لرزہ ہوتا تو ہم پھر کیسے ہوں. اس پہ رہ سکتے تھے. صحیح. ورنہ انسان کا ایک لمحہ بھی کھڑا رہنا محال ہو جاتا، ہوں. اور اس کے ہر لمحہ گر پڑنے اور الٹ جانے کا امکان برقرار رہتا ہے. بہت ہوں. خوبصورت ہے. جی دوسرے حصے میں دین و مذہب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح کائنات کا آغاز ذات واجب سے ہے، اس طرح دین کا آغاز بھی اسی کی معرفت سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. دین کا جو ایک سادہ مطلب میں نے عرض کیا تو یہ جی تھا کہ اگر مجھے جینے کا ڈھنگ سمجھنا ہے اور مجھے یہ سمجھنا جی ہے کہ میں اب کیسے آگے کیا ہوگا، میرا پلان کیا ہے، لائف پلان کیا ہے، تو اس جی. لائف پلان کو ریلیجن کہا جاتا ہے جو مالک کی بالکل طرف سے آتا ہے. صحیح. تو اگر آپ کو ریلیجن کو صحیح. سمجھنا ہے تو اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اس کا خالق ہے، یعنی جو میرا خالق ہے، میں وہ تو پہچانوں وہ کون ہے. تو معرفت سے مراد یعنی وہی پہچان اس کی معرفت سے ہوتا ہے، اور معرفت جی میں جی. حسب ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. بے شک. اچھا، یہاں پہ نا تھوڑا سا میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ میں اس کو مدارج اور مراحل دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی جو آگے یہ ہوں. کہہ رہے ہیں نا، یہ اس کو ہاں کہہ رہے ہاں ہیں ہاں یہ ہاں. لحاظ رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ یہ کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اور میں ہوں. اس کو وہی جو اوپر الفاظ استعمال ہوئے، میں جی جی کمال، جی. میں اس کو کمال ہاں سمجھتا ہاں ہوں. یعنی ہاں ہاں. معرفت میں کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق ہو جائے. جی. یعنی بندہ تصدیق. اتنا جناب معرفت میں آگے نکل جائے کہ بس تصدیق کے بغیر چارہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا کمال ہے. ہاں جی. اور پھر ہاں اس جی. کے بعد بہرحال دل و جان سے اس کی تصدیق کی جائے، فکر و نظر سے جی. اس کی ہاں وحدانیت جی. کا اقرار کیا جائے، اور خالق و مخلوق کے امتیاز سے اس کے صفات کو عین ذات تصور کیا جائے. بے شک. بے شک. اور یہ مرحلہ بہت ضروری ہے. یہ سفر بہت ضروری ہے، جس کے سفر یہ علمی ذہنی یہ سفر نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا ڈاواڈول رہتے ہیں، اعتقادی جی اعتبار سے اور جی عملی اعتبار سے. یعنی ہمیں بعض اوقات دین کے جو مظاہر ہیں وہ ان کی سمجھ نہیں آتی، جی اور ہم اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو گھڑ کے دین میں شامل کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سفر نہیں کیا ہوتا. جی جی. میری جو اپنی اس میں انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ ایک معرفت یعنی وہ پہچان کا سفر شروع کرتے ہیں اور وہ پہچاننے کے جی سفر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں نا، اس کا لازمہ خود تصدیق بن جاتا ہے.
یعنی اگر آپ نے اس جی میں کوئی جی کمی جی، کسر نہیں چھوڑی نا، آپ نے اس میں ہاں کوئی جی، ملاوٹ نہیں کی، ٹھیک بالکل، ہے، تو وہ تصدیق اس کا نتیجہ ہے۔ اور اگر بالکل، آپ تصدیق کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو توحید اس کا نتیجہ ہے، یعنی وہ جیسے میں نے بے کہا نا ایک شک، مدارج بالکل المراحل ہے۔ بالکل، ہاں، اچھا جی، بالکل بہرحال ایسے ہی، اگر آپ معرفت نہیں کرتے، میں یہاں سے یہ جو آگے جو ہے نا غلط جی عقیدہ، جی، میں وہ کہاں غلط عقیدہ کیا ہے، یعنی اگر آپ معرفت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہوں اس کے ہوں، علاوہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ جی، معرفت سے، معرفت کو مائنس کر کے اس کو ہوں، اس سے ہٹ کے اب جو بھی ذہن میں یا دل میں یا جیسے بھی کوئی چیز لے کے آگے چلتے ہیں، وہ عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، اور ورنہ ہر غلط عقیدہ انسان کو ایک جہالت سے دوچار کر دے گا، اور یہ جہل جی، مرکب بھی ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی۔ ہاں انسان ہاں کو ہاں، یہ بھی نہیں پتا، وہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے تو پتا ہے، ایسے ہی ہے، اور اسے ایسے پتا ہی ہی ہے، نہیں ہوتا کہ اسے نہیں پتا۔ ایسے ہی اور ہے، پھر ہر محمل سوال کا نتیجے میں معرفت سے شروع ہونے والا سلسلہ جہالت پر تمام ہوگا، کہ آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے ہاں، ٹریک صحیح نہیں پکڑا، تو وہ جی، معرفت کی بجائے جہالت اور گمراہی، اور بس پھر وہ ہوگا، اور یہ کیا ہے، ایسے ہی، اور یہ بدبختی کی آخری منزل ہے، اللہ، جہالت جو ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر، اس طرح کی بدبختی سے اللہ ہمیں بچائے، اور انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہوں، لوگ اس بدبختی کی منزل پہ ہیں۔ اس کی عظمت کے جی ساتھ بالکل، اس نقطے کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جملہ اعمال کی نگرانی فرما رہے ہیں، اور اپنی یکتائی میں ہوں، کسی کے وہم و گمان کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحان اکبر۔ اللہ، بہت تو میں ذیشان حضرت صاحب نے بھی امیر جو ہے نا، حق اللہ ادا اکبر، کیا ہے، ذیشان صاحب نے بھی جی ماشاء جی اللہ سے جی مرحوم، اللہ جی، تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ جی، یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد ہم، کیا۔ آپ کی اجازت سے یہ پیراگراف میں جی پڑھتا پلیز۔ ہوں کہ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے۔ اللہ اکبر، اب یہ کیونکہ انسان کو باتیں سمجھانی ہے نا، اللہ ایک اکبر، مادی ایک مادی انسان کو باتیں سمجھانی ہے، تو وہ جہاں تک سوچ سکتا ہے وہ سفر اس سے آگے لے کے جانا ہے، ہم، اسے آگے بڑھنا ہے، تو اسی لیے اس کے ماحول کے مطابق کچھ باتیں کی جا رہی ہم، ہیں، یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے، یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا، اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں، اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ، اسے یہ تمام باتیں ایجاد کے پہلے سے معلوم تھیں، اور وہ ان کے حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا، اور اس کے ساتھ شامل ہونے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ سبحان اللہ۔ جی، مخلوقات کے حوالے سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تجربہ چاہیے، یا از غیب سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس سے پہلے را مٹیریل جو ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، معلومات ہیں، وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کا ارادہ کیا ہے، اس کے اوپر فلسفے میں بحث ہوتی ہے کہ ارادہ پر الہی کیا ہے، پروردگار کا ارادہ کیسے ہوتا ہے، وہ کس طرح ارادہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو بس یہ بات ہمیں اتنی سی سمجھنی چاہیے کہ وہ جیسے بھی ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ہاں یہ فکر کی جولانیاں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ذہن میں، نفس میں کسی جگہ کوئی حرکت ہے اور اس کے بعد ارادہ ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر اصل میں یہ لا کا سفر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ لا کا سفر ہے، لا الہ، کہ جو بھی مادی عنصر ہے نا، ایک ایک کر کے ان عناصر کو پروردگار کی ذات سے الگ کیا جائے، پہلے ان کو سوچا جائے، اس پہ بات کی جائے، اور پھر ان کو پروردگار کی ذات سے الگ کیا جائے، تو اس سے نا ایک پروردگار کے ساتھ ایک انسیت بڑھتی ہے کہ اچھا ایسا اللہ، اچھا ایسا اللہ، وہ میرا خالق ہے۔ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک وہ ہے اور ایک میں ہوں،
اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ میری سنتا ہے، میں اس سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، یعنی وہ میرا خیال رکھتا ہے ہر وقت. یعنی اس کی بارگاہ میں مجھے واپس جانا ہے تو کتنا ہی ایک شوق بڑھ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں جانے کا، وہاں پہنچنے کا، اس سے زیادہ قریب ہونے کا شوق بڑھ جاتا ہے. تو یہ معرفت کے کچھ آثار ہوتے ہیں. تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا. یہاں سے ذرا آپ تھوڑا بتائیے گا کہ یہ میں اس میں اوقات کے اس حوالے میں کر. اس میں اللہ 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 میں اس میں ایک کیفیت میرے ابھی وہ سامنے آئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لکھنے والے نے اس کو جو لکھا ہے، شریف رضی مرحوم نے 400 صدی ہجری میں لکھا، یعنی آج سے 1000 سال پہلے. ٹھیک ہے. کہنے ہوں. والے نے اس کو اس سے بھی 400 سال پہلے جو ہے یہ ساری گفتگو فرمائی ہے. اور آپ جی. دیکھیں کہ میں اس دور میں جب مجھے پتا ہے کہ واٹ از سائنس اینڈ واٹ جی. از سائنٹیفک میتھڈ، جی. مجھے اب پتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس دور کا ہوں، ان 200 سال میں جو ہے یہ ساری بحثیں، علوم کی بحثیں اور واٹ از سائنس اور ہوں. سارے میتھڈ، میں حیران ہوں. یعنی یقین کریں کہ یہ حضرت امین نے پتا تھا کہ کل کو جب یہ باتیں کریں گے فلانا فلانا، انہوں نے جی. وہ جملے استعمال کیے. تجربہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ ہاں جب جی. بھی آپ کسی انوینشن کی طرف جاتے ہیں نا، آپ اس سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے تو ایک را مٹیریل چاہیے، جو غیب والی جی. بات تھی جی. کہ جی. کچھ نہیں، اس سے پیچھے کچھ نہیں، لفظ خالی بھی شاید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ ہاں غیب ہی سب سے ہاں اچھا جی. وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جی. بعد آپ کو کوئی نہ کوئی چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی کوئی بھی سائنٹیفک انوینشن آپ بغیر ایکسپیریمنٹس کے نہیں کر جی. سکتے. یعنی آپ کو وہ سارے لوگ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، تجربے کرنے ہوں. پڑتے ہیں، پھر آگے جیسے انہوں نے وہ اختلافات میں تناسب، یعنی کمپیٹیبل کیا بڑی چیزوں بات کو، ہے، بڑی کہ بات اچھا جی اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے یہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کو ہے. کیسے مینج کرنا ہے. آج بھی یقین کریں ناممکن ہو چکا ہے نا. ابھی بھی ہم اگر کوئی بورڈ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. جی. تو حضرت امیر نے وہ جتنا بھی ایک سائنٹیفک پروسیس تھا اس کا ذکر کیا جی. کہ آنے والوں تم کن چکروں میں ہو. ہاں ہاں جی. جی. اور یہ اس کلام کا اعجاز بھی ہے. یعنی میرے جی. نزدیک یہ مطلب جب میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں، اس لیے مجھے وہ حیرت ہوتی ہے کہ جب ویسٹ کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو ماحصل ہوتا ہے ان کے لیے وہ اور طرح کا ہوتا ہے. ہوں. وہ اس چیز کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے. ہوں. کہ اس پہ باقاعدہ ذکر ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی چیز ایجاد ہونی ہے، اف وی نیڈ ٹو کریٹ سم تھنگ، تو اس کو ایک ہم نے سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک پروسیس سے گزارنا ہے. تو حضرت امین نے فرمایا نہیں بھائی، نہ کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی اور بات ہے، نہ کوئی سوچ بچار ہے، نہ کوئی الجھن ہے. سبحان اللہ. تمام تو مادی کاوشیں، تمام مادی عناوین وہ اللہ کے اختیار میں ہیں. جی وہ اللہ کی جی قدرتوں کا ایک اظہار ہے. خدا جی خدا چاہے تو ایسے کرے. ہمارے جی ایک استاد کہا کرتے تھے کہ معجزہ کوئی قوانین سے ہٹ کے نہیں ہے، اصول و ضوابط سے ہٹ کے نہیں ہے. جی ہم نہیں کر پاتے، یعنی کوئی اور نہیں وہاں تک پہنچ سکتا، اس لیے اس کو معجزہ کہا گیا، ورنہ خدا کے لیے تو کوئی چیز معجزہ نہیں ہے. جی وہ تو ایک نارمل چیز ہے، ایک عام بات ہے جی اللہ کے لیے. جی. تو وہ جو پھر آپ نے ادامہ کہا، میں دیکھ رہا تھا کہ پھر ان سب چیزوں کا نا ایک مزاج اور جی. ایک شیپ، شکل ان کو عطا کر دی، کیونکہ مادے کے لیے یہ شرط ہے. اور وہ پھر مزاجوں جی. کے اوپر ہی جی. ساری حکمت چل رہی ہے. حکیموں کی اور فلاسفہ کی ساری حکمت انہی مزاجوں کے اوپر اور انہی اشکال کے جی. اوپر اور جی. انہی حصوں کے اوپر چل رہی تھی. تو باقی یہ ہے کہ وہ کن فیکون والی کیفیت ہے کہ مالک کو یہ باتیں ساری پہلے سے معلوم تھیں، اور ان کی کیا جی. لمٹس ہیں، ان کی کیا ڈائمنشنز ہیں، وہ انہیں بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور اس کے آگے پیچھے یعنی ذاتی اطراف جو ہیں وہ سب ان کو پتا تھا. اس میں اور کون سی چیزیں ایڈ ہونے والی ہیں ان سب کا بھی حضرت حق کو علم تھا. جی. آج ہم یہیں رکیں گے. میں ایک جملہ صرف حضرت علامہ جی اقبال کا کہوں گا کہ ان سے جی کسی نے کہا کہ حضرت ایک وقت تھا جب یہ مخلوقات نہیں تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہوں، نے اپنے جو ہے وہ قدرت کاملہ اور اپنے ارادے سے یہ ساری مخلوقات خلق کی. تو ہوں، علامہ اقبال نے کہا کہ یعنی میں نے خود الفاظ یہ پڑھے نہیں ہیں، میں نے جی ایک بہت ہی ایسے جو
آدمی کے معشق ہیں بڑے، ان کے مطالعات تھے، تو ان کی زبانی یہ جملہ سنا حضرت کا، علامہ اقبال کا، کہ انہوں نے کہا کہ آج بھی وہی وقت ہے، ہوں، آج بھی وہی وقت ہے. تو یعنی کیا، یعنی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ، یعنی کہ ایسا ہم کہیں کہ بھی پروردگار ایک وقت میں تنہا تھا، ہوں، اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو اسی انداز سے سوچیں، اسی انداز سے سمجھیں، ہوں، لیکن اللہ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح اکیلا ہے، اللہ ہے. ہوں، اس کی مخلوقات ہیں نہیں ہیں، وہ کیا یہ سارے سلسلے چاہ رہے ہیں، یہ مخلوقات کے سلسلے ہیں. مخلوقات کو اپنے اندر ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. ہمیں جو تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے وہ اپنے مالک ہونے کا تعلق ہے، اپنے خالق ہونے کا، اپنے رازق ہونے کا تعلق ہے. ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں، درست کریں اپنی طرف سے. پروردگار کی طرف سے تو سارے معاملہ ٹھیک ہے. جی. سلامت رہیں جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کوئی بہت آپ بات کوئی آپ شکریہ. بات اگر کرنا چاہیں تو. بس آپ کے ہی اس جملے کا ایک تھوڑا سا تتمہ اس طرح سے کہ جی. اس خطبے کے آغاز میں ہی جو خود بھی ایک گلچین ہے نا، یعنی ان کے کلام سے لیا گیا، وہ وہ جو ایک کیفیت ہے نا، وہ واقعاً واضح نظر آتی ہے کہ ہم عاجز ہیں. یعنی یہ جو جی. سوال پوچھنا، جی. ہم عاجز ہیں اس درک سے، اس ہوں، فہم سے کہ وہ حضرت حق کیا ہیں. تو بے شک. ورنہ پھر یہ ہے کہ بس اپنے گرد ہی گھومنا شروع کر دیں گے. ہاں. اور ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے، جیسے آگے بھی تخلیق کے بعد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، کہ بھائی اس سے سمجھنے کی کوشش ہو، جیسے آیات ہیں، جی. نشانیوں سے پتہ چل جی. سکتا ہے ہمیں وہ خود کیا ہیں، ہم عاجز ہیں بس. ہوں. بہت شکریہ جی. پروردگار کے ساتھ جو بہترین رابطہ قائم ہو سکتا ہے نا، وہ اطاعت کا رابطہ ہے. جی، اس کی اطاعت کی جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سلامت رہیں جی، بہت جزاک شکریہ. اللہ جی. فی تھینک یو. امان اللہ. السلام علیکم. فی امان اللہ.